بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے لے کر 130 تک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہیں جس طرح کہ تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ حق واجب ادا کرنے پاوے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہد نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن مقرر کیا، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار،
اس کو ایک آباد شہر بنا دیجیے، امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجیے۔ ان کو کہتا ہوں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو بھی جو کہ کافر رہے سو ایسے شخص کو تھوڑے روز خوب آرام برتاؤں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اس کو کشا عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجیے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہی میں کے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرے، اور ان کو آسمانی کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کرے، اور ان کو پاک کر دیں۔ بلا شبہ آپ ہی ہے غالب القدرت، کامل انتظام۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بعد اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔